السلام علیکم۔ میٹرک کی اردو کے ساتھ میں حاضر ہوں اور دیکھ رہے ہیں آپ، یہ 2019 کا ماڈل پیپر ہے۔ میں نے اس میں صحیح کا نشان لگا دیا ہے، ویسے میں بول بھی رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو چلیے سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بیدی کا انٹرویو کس نے لیا؟ صحیح جواب عصمت چغتائی۔ ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ صحیح جواب ہے تنقیدی۔ درج ذیل میں عبد المغنی کی کون سی کتاب ہے؟ صحیح جواب ہے جادہ اعتدال۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی والدہ کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب ہے بھیم بائی۔ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ صحیح جواب ہے اسٹیج۔ لطف الرحمن کی جائے پیدائش کون سا ضلع ہے؟ صحیح جواب ہے چھپرا۔ لطف الرحمن کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ صحیح جواب ہے اردو ڈرامہ اور آغا حشر۔ نذیر احمد کا انتقال کب ہوا؟ صحیح جواب ہے 1910۔ مرزا شوق کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے زہر عشق۔ آگے دیکھتے ہیں، مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ صحیح جواب ہے 1869۔ سید جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ صحیح جواب لاہور۔ پرویز شاہدی کا انتقال کب ہوا؟ صحیح جواب 1968۔ مرزا شوق کا اصل نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے تصدق حسین خان۔ آپ کے نصاب میں شامل مرثیہ غالب نے کس کی وفات پر لکھا؟ صحیح جواب والدہ کی موت پر، یا چچا کی موت پر، والد کی موت پر، یا عارف کی موت پر۔ صحیح جواب ہے عارف کی موت پر۔ مرزا شوق کا انتقال کب ہوا؟ صحیح جواب ہے 1871۔ راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ صحیح جواب لاہور۔ مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ صحیح جواب 3۔ نسیم کا انتقال کب ہوا؟ صحیح جواب 1845۔ مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب وامق۔ مرزا شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ صحیح جواب ان میں سے کچھ نہیں۔ طباعت کا نہیں، وکالت کا نہیں، سپہ گیری کا نہیں، ان کا خاندانی پیشہ تھا طبابت یعنی ڈاکٹری، جو یہاں آپشن نہیں ہے اس لیے ان میں سے کچھ نہیں۔ سید محمد جعفری کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب شوخیِ تحریر۔ سر سید احمد کی والدہ کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب عزیز النساء بیگم۔ مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ صحیح جواب 1797۔ مرزا غالب کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ صحیح جواب آگرہ۔ قمر جہاں کا تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ صحیح جواب سمستی پور۔ شہباز کی پیدائش کب ہوئی؟ صحیح جواب 1860۔ بیدی کا انتقال کب ہوا؟ سارے آپشن غلط ہیں۔ 1883، 1884، 1885 نہیں ہے، بلکہ صحیح جواب ہے 1984۔ صحیح کر لیں آپ، بیدی کا، راجندر سنگھ بیدی کا انتقال ہوا 1984 میں۔ آپ کے نصاب میں شامل حمد کے شاعر کون ہیں؟ صحیح جواب شبنم کمالی۔ آگے دیکھیں، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب سید محمد رشید۔ نگار عظیم کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا جواب نہیں بتا سکتے کیونکہ کتاب میں ہی نہیں ہے۔ 31 نمبر میں ہے، غالب شاعری میں پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ صحیح جواب اسد۔ سلام مچھلی شہری کا اصل نام کیا تھا؟ صحیح جواب عبدالسلام۔ خالی صندوق کن کی تخلیق ہے؟ صحیح جواب اندرا گوسوامی۔ بارش کی ایک صبح کا شاعر کون ہے؟ صحیح جواب سیتا کانت مہاپاترا۔ عالم کی جمع کیا ہے؟ صحیح جواب علماء۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحیح جواب 3۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹک لگانا میں بھول گیا۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی قسمیں ہیں 2،
اس میں نکرہ، اس میں معرفہ۔ نظم کا مترادف لفظ کیا ہے؟ تو نظم کا مترادف لفظ ہے نسق، نون سین قاف، نسق، نظم و نسق۔ 39واں نمبر سوال ہے جمال کا مترادف کیا ہے؟ صحیح جواب حسن۔ حسن کی ضد کیا ہے؟ صحیح جواب قبح۔ علم کی ضد کیا ہے؟ صحیح جواب جہل۔ ماضی احتمالی کی پہچان کیجیے، صحیح جواب ہے وہ آیا ہوگا۔ ماضی قریب کی پہچان کیجیے، صحیح جواب ہے وہ آیا ہے۔ موت کی جمع کیا ہے؟ صحیح جواب اموات۔ کمال کیا ہے؟ صحیح جواب اس میں صفت۔ وہ لوگ آئیں گے کون سا صیغہ ہے؟ صحیح جواب ہے جمع غائب۔ فعل نہیں کی پہچان کیجیے، تو آ تم سب آؤ گے، تو مت آ تو تم سب آؤ، صحیح جواب تو مت آ ہے، صحیح جواب ہے 6۔ غالب ذیل میں کس کی مثال ہے؟ صحیح جواب تخلص۔ جو نام رشتہ کی بنیاد پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح جواب کنیت۔ اب لمبے سوالات کی طرف۔ درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون 250 سے 300 لفظوں میں لکھیے۔ تعلیم نسواں، عید الاضحیٰ، کرکٹ، علم، تندرستی۔ اپنے والد کو ایک خط لکھیں جس میں امتحان کی تیاری کا ذکر ہو، یا اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام درخواست لکھیے۔ جس میں نادار بچوں کے فنڈ سے وظیفہ لینے کے متعلق ہو۔ یہ آپ قواعد میں دیکھ سکتے ہیں، یا جو گیس پیپر آپ نے خریدا ہوگا اس میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ سوال کی طرف آتے ہیں۔ درج ذیل سوالوں میں سے صرف 10 کے مختصر جواب دیجیے۔ 2 نمبر کا ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ صحیح جواب ہے جس نظم میں اللہ پاک کی تعریف ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ غالب کی سنِ پیدائش کیا ہے؟ صحیح جواب 1797۔ انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ صحیح جواب دہلی۔ شامل نصاب نظم ہم نوجواں ہیں کے شاعر کون ہیں؟ صحیح جواب پرویز شاہدی۔ آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام لکھیے۔ صحیح جواب رستم و سہراب۔ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ صحیح جواب اسٹیج۔ ڈاکٹر نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ صحیح جواب 6 دسمبر 1836 بجنور، افضل گڑھ پرگنہ میں۔ جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ صحیح جواب 5 دسمبر 1918۔ غالب کے خطوط کے ایک مجموعہ کا نام لکھیے۔ میں نے 2 کا نام لکھ دیا ہے، عود ہندی یا اردو معلیٰ۔ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استانی تھیں؟ صحیح جواب بھاگلپور۔ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ صحیح جواب 22 جولائی 1938۔ بھیم راؤ نے BA کرنے کے لیے کس کالج میں داخلہ لیا؟ صحیح جواب ایلفسٹن۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ صحیح جواب ملکہ مہر نگار۔ نذیر احمد کا کون سا ناول آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ صحیح جواب ہے توبۃ النصوح۔ اردو کے 2 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ صحیح جواب ہے سہیل عظیم آبادی، سید محمد محسن۔ درج ذیل سوالوں میں سے کسی 3 کے جوابات مطلوب ہیں، 5 نمبر کے ہیں یہ۔ آشیانہ کا خلاصہ لکھیے۔ آپ لکھ سکتے ہیں، اسے کتاب میں دیکھ لیں گے، ویسے آشیانہ کی ویڈیو بھی میں نے ڈال دی ہے۔ شخصی مرثیہ کو آپ جان لیں۔ شخصی مرثیہ اس مرثیہ کو کہتے ہیں جو امام حسین یا شہدائے کربلا کے علاوہ کسی اور پر لکھی جائے۔ وہ تخلیق یا وہ مرثیہ جو امام حسین یا شہدائے کربلا
کے علاوہ کسی اور پر لکھا جائے وہ شخصی مرثیہ ہے۔ آپ جان لیں، مرثیہ میں امام حسین اور شہدائے کربلا کی بات ہوتی ہے۔ مرثیہ میں امام حسین اور شہدائے کربلا کی بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مرثیہ ہوگا وہ شخصی مرثیہ کہلائے گا۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی عزیز کے بارے میں لکھوں تو شخصی مرثیہ ہوگا، اور میں امام حسین کے بارے میں لکھوں تو وہ مرثیہ ہو جائے گا۔ غالب نے عارف کی موت پر لکھا، یہ شخصی مرثیہ ہے۔ احمد فراز کی شاعری پر روشنی ڈالیے۔ سر سید احمد خاں کا تعارف پیش کیجیے۔ اردو کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ بجلی کا کھمبا کا خلاصہ پیش کیجیے۔ اس کا جواب آپ دیکھ لیں۔ آخر میں ایک بات کہنا ہے کہ میں نے جواب ڈھونڈنے میں بڑی محنت کی ہے۔ یاد رہنے کے باوجود میں نے کتابوں کو دیکھا، پھر بھی کچھ غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر غلطی ہو تو اس کی نشاندہی فرمائیں، اور اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جواب اگر چھوٹا ہوا تو میں کمنٹ باکس میں ہی جواب دے دوں گا، اور جواب بڑا ہوا تو پھر الگ سے ویڈیو بنا دوں گا۔ چلیے، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، امتحان میں کامیاب کرے۔ میرے لیے بھی دعا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔